أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں وہ سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جملہ مل کے پڑھو: آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، او دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا،
محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جان جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد قابل احترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ محفل کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موجودہ دور ہے اس میں تقریباً ہر دوسرا بندہ ہر چیز کو نا عقل کے ترازو میں تولتا ہے۔ عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اسی وجہ سے علماء نے لکھا، فرماتے ہیں جنہوں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے ترازو میں تولا نا، تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے، کچھ لوگ وہ تھے جو مرتد ہو گئے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ آنے والے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسی آیت کریمہ سے معراج کے 3 مراحل کا بھی استدلال کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حالتوں کا بھی استدلال کرتے ہیں۔ اب 3 مراحل کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر ہے نا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے جو 7 آسمانوں کی سیر ہے نا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں 7 آسمانوں سے قاب قوسین او ادنا تک کی جو سیر ہے نا، اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ اب جو احباب تھوڑا علمی ذوق رکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، یا جو علماء کو سننے والے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں یہ جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، کہتے ہیں اس کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ ہے۔ 3 حالتیں بیان کرتے ہیں، 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ دوسرا کیا ہے؟ مسجد اقصی سے 7 آسمان تک۔ تیسرا کیا ہے؟ 7 آسمانوں سے قاب قوسین یا ادنا تک۔ کہتے ہیں یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں جو دوسرا مرحلہ ہے 7 آسمانوں تک کا، اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے۔ اور فرماتے ہیں جو تیسرا مرحلہ ہے جدھر جبریل نے بھی جا کے کہا کہ اس سے آگے جائے تو پر جل جائیں جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ کہتے ہیں یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی حقیقت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مصطفیٰ حقیقت کے ساتھ ہے، اور حقیقت حضور کی وہ ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نا کس کو مخاطب کر کے کہا حضور نے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یار، یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مخاطب کر کے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، یہ جملے تھوڑے اوکھے ہیں، کسی کو سمجھ کے اندر بھی نہیں نہ آئیں گے لیکن لطف آئے گا، توجہ سے سنو ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ان کے مقام کو تم اپنے عقلوں کے ترازو پہ تولتے ہو۔ کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو۔ یہ جملہ تو آپ سمجھو گے نا، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے. جملے دیکھو, مل کے خاصے کبریا ہو. یہ نقیب محفل صاحب اگر کوئی اثر دکھائیں گے جملہ سن کے تو ہو سکتا ہے آپ پر پڑے, کیونکہ جو بندہ اشعار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, پڑھنے پڑھانے کے ساتھ, وہ زیادہ سمجھتا ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. دیکھو فاضل بریلوی نے کیا کہا, کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو, مالک اربا سبا ہو, کوئی کیا جانے کے کیا ہو, عقل عالم سے ماورا ہو. یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. توجہ میری طرف رکھو گے نا, میں آپ کے دامن میں کچھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو بندہ ان کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف جائے گا وہ کبھی بھی اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو. جب رب ہی جانتا ہے, صدیق اکبر نہیں جانتے, عمر فاروق نہیں جانتے, عثمان غنی نہیں جانتے, یہ تو صحابہ ہیں, مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی نبی نہیں جانتا. دیکھو فاضل بریلوی نے کیا لکھا, کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, کوئی کیا جانے کے کیا ہو, عقل عالم سے, صرف انسان نہیں کٹے, عقل عالم سے ماورا ہو, تے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو. مقصود موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے, ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے, مقصود مدینے والا تھا. آپ کے سامنے ایک بڑی موٹی بات رکھنے لگا ہوں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہو نا, آپ نا خیالاتی پرواز کرو. یہاں پہ آپ بیٹھے ہو, منٹ کے اندر آپ خیالاتی طور پہ پرواز کر کے مسجد نبوی شریف کے سین میں پہنچ گئے. منٹ جو پہنچی ہو تسی, منٹ بھی بلا کی سیکنڈوں کے اندر پہنچ گئے ہو تسی. ہے کتنی پرواز ہے. اسی طرح آپ پرواز کرو تھوڑی سی نا, آپ کو جی پہلے آسمان پہ میں پہنچ گیا ہوں, پھر آپ اپنا تھوڑا سا ذہن لڑاؤ, یہاں پہ یہ ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے تھوڑا سا ادھر یہ ہو سکتا ہے, پھر آپ دوسرے آسمان کی طرف جاؤ, ہے یہ خیالاتی طور پہ, پھر آپ کو پتہ لگا یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, تیسرے تک جاؤ, چوتھے تک جاؤ, پانچویں تک جاؤ, چلو میں کہتا ہوں آپ ساتویں تک پہنچ جاؤ گے. لیکن آپ کر کے دیکھو, آپ پرواز کرتے چلے جاؤ, لیکن تھوڑا سا آپ آگے جاؤ گے نا, اے بھی آکھے گی میں نہیں کام کر رہی اگے کی ہے. آپ کر کے دیکھو. ہے مدینے پہنچ گئے ہو, پہلے آسمان تک پرواز کر لیا, دوسرے تک کر لی ہے, تیسرے تک کر لیا, چوتھے تک کر لیا, آپ کر کے دیکھو. لیکن جب دوستو ساتوں آسمانوں سے اوپر تک چلے جاؤ, لیکن آپ کا ذہن ایک جگہ پہ آ کے کام کرنا چھوڑ دے گا کہ آگے کیا ہے. او بھائی جان, جہاں تک تیرا خیال نہیں نہ جاتا وہاں تک مدینے والے کا قدم جاتا ہے. تو دوستو غور کرو, او یار جس نبی کا قدم اتنا اونچا ہے, سر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق اہل سنت. جہاں تک تمہارا خیال نہیں جاتا, اندازہ کرو کہ تم کہتے ہو آگے پتہ نہیں کیا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے لکھا شعور و نظر و فکر کے دعوے. یہ شعور, یہ جو نظر, یہ فکر ہے, اس کی بھی ایک حد ہے. شعور و نظر و فکر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے, نہ چھو پہنچنا دور دی گل ہے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. اگر آپ دیکھو نا, میں اس لیے آپ کو تھوڑا عقل کے پرائے میں لا رہا ہوں کہ اس چیز سے باہر نکلو, کہ سانو سمجھ بھی اندر آئے جی مقام مصطفیٰ کیا ہے, سانو سمجھ بھی اندر آئے جی حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. فاضل بریلوی نے ساری زندگی مدینے والے کے بارے میں لکھا, دیکھو نا کیا کچھ نہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ساری زندگی مصطفیٰ کے لیے لکھا. اعلیٰ حضرت نے جتنا کچھ لکھیا نا, ان 5 جلدہ صرف ہدایت کے بخشش سے لکھی جا رہی ہے, تشریح دے ہوتے ہیں.
تے سارا کچھ لے کے آلہ حضرت کی کہندے نے اے نہیں کیا کہ تو حق ادا چھڑے اپنے آپ کو مخاطب کر کے دینے اے رضا میں پھر کہوں گا اگر آپ بے ذوق بیٹھے ہو تو مجھے نہیں پتا میں کیا سنا رہا اتنا کچھ لکھے اگر میں اشعار شروع کروں پھر میں آپ کو باتیں نہیں سنا سکوں گا جو بتانی ہے اپنے آپ اتنا کچھ لکھ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور ہائے ہائے اتنا کچھ لکھ کے تو کیا کہتے ہیں اے رضا دوسرے جملے پہ اور محبت کا اظہار کرنا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ایک جملہ کہنے لگا ہوں مجھے پتہ لگے کہ آپ کا ذوق سلامت ہے جب بات مدینے والے کی آ جائے نا عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے اب عقل اور عشق کا آپ ذرا ڈیفرنس چیک کرنا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں نقیب محفل صاحب کو کہوں حضرت میں 5 منٹ پہلے لاہور سے 5 منٹ میں تھے آیا فوری فتویٰ دیں گے قاری صاحب ایسے نہیں ہوتا کیوں عقل لڑائی ہے انہوں نے 5 منٹوں سے لاہور ہوتے جہاز سے بھی نہیں آیا جاتا ہے یہ ہے عقل اب غور کرو ابو جہل بتانے والا ہے صدیق اکبر کو کہتا ہے نا نہیں انہیں لیا کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات دے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا امامت فرمائی پہلے آسمان دی سیر دوسرے دی تیسرے دی چوتھے دی پنجویں دی چھویں دی ستویں دی سدرۃ المنتہا لامکان دی بلندیاں رب نہ ملاقات ریاض و نیاز دیاں گلاں موسیٰ کلیم نال ملاقات 50 نمازاں 5 کرائیاں جنت و دوزخ دا مشاہدہ اتنا وقت بھی نہیں لگا پانی چل رہا ہے کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے اگر کوئی یہ کہے تو بتاؤ آپ مانو گے انہوں نے میں انہوں نے صرف یہ آخیا میں لاہوروں 5 منٹوں سے اتنے آیا ہوا انہوں نے فوراً کہا ایسے نہیں ہوتا لیکن صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ایسے نہیں ہوتا کہنے لگے پہلے اے 10 گل آکھی کنے وے دیکھو میں نے کہا میں 5 منٹ میں ادھر آ گیا فوراً عقل سے فتویٰ دیا ہے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ سکتے تھے اور بھائی اتنا فاصلہ ہے یہ کیسے طے ہو سکتا ہے لیکن دوستو نا یہ عشق کی گرمی ہے یہ جب عشق بولتا ہے تو رنگ بکھرا ہوتا ہے کیونکہ عقل والوں کی پرواز جہاں پہ جا کے جواب دیتی ہے عشق والوں کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ بتا کہا کس نے ہے ابو جہل بولا کہتا ہے تمہارے نبی نے کہا ہے تمہارے آقا نے کہا ہے کہنے لگے جی انہوں نے آکھیا تے سچ آکھے جی انہوں نے آکھیا تے سچ آکھے آوے اب دوستو آپ دلیل سنتے ہو فلاں نے یہ دلیل دی فلاں عالم نے یہ دلیل دی فلاں عالم نے یہ دلیل دی صدیق کی دلیل پہ آپ نہ بولے تو کنجوس ٹھہر ہو گئے صاحب مارج نبوہ نے لکھا کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے تصدیق کی نا تو ابو جہل کی کہتا ہے تم جیسا سمجھدار اب دیکھو نا قاری نقیب محفل صاحب مجھے کہیں علامہ صاحب ٹھیک ہے تو ہی 5 منٹا چاہ گئے تو ہی سارے کی کہو گے تو جیسا سمجھدار وہ بھی من گیا ہے ہائے ہائے ابو جہل صدیق اکبر کو کہنے لگا تم جیسا سمجھدار تم جیسا عاقل تم جیسا فہم و فراست والا وہ بھی یہ مان گیا کہ مختصر قصے کے اندر اتنا فاصلہ طے ہو جائے صدیق کی دلیل سنو کہنے لگے 7 آسمانات یہ صاحب مارج نبوہ نے یہ بات لکھی صدیق اکبر کہنے لگے سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے کئی ہزار سال کا یہ فاصلہ بنتا ہے سدرہ پہ کون ہوتا ہے جبریل ہوتا ہے رب حکم لگاتا ہے جبریل کو جبریل حضور کی بارگاہ میں آتا ہے سدرہ سے تے کوئی 6 دن لگتے ہیں 5 گھنٹے لگتے ہیں 10 منٹ لگتے ہیں فرمایا اتنا وہ سدرہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اتنا وقت بھی نہیں لگتا تجھے پتہ جبریل کون ہے جبریل ادنا غلام ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادنا غلام ہے فرمانے لگے جب غلام کی پرواز کا یہ عالم ہے مدینے والے کی پرواز کا عالم کیا ہوگا ہے اللہ اکبر یا رسول یا زندہ باد یا نبی دیوان رسول کے گلہ موت بھی قبول ہے اللہ دے بندے ہو اے جے بندہ ماڑا ہوئے عشق چ مارا نہ ہوئے ہائے
जब हुस्न, ये आपको बताने लगा रफ्तार, वो किसी ने लिखा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिम देखे, दीदार का आलम क्या होगा, जिस वक्त तक खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, ये शान खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है, ए नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा, जब शम्मे रिसालत रोशन हो क्यों कर न जले परवाना दिल, जब रश के मसीहा आ जाए बीमार का आलम क्या होगा, मिराज की शब हक से मिलने वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे, गुफ्तार का आलम क्या होगा, रफ्तार का आलम क्या होगा। वो कहते हैं घी कैसे आए कि एक और बात आपको बताने लगा। दोस्तान मोहतरम, हमारा रब कादिर है, हमारा रब कादिर है, वो जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकता है। रास्ते में कायनात की कोई ताकत हायल नहीं हो सकती, कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अब रब की शान सुन के अगर आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो यकीन करें कि हो सकता है कि आप बेअदब ठहरो है। ऐसे शेर पढ़िया जाए तो 2-2 फुट असी उठे आने। अगर ये आपको जो बात बताने लगा, अब मुझे अपने ईमान से बताएं, सुई का नोका आपने देखा है? आप जब धागा डालते हो तो क्या करते हो, वो भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी उंगली सुई के नाके से गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। हाय हाय, हमारा रब वो है जे ओ चाहे ना सारी कायनात को उसके अंदर से गुजार सकता है। ये उसकी कुदरत आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं हो कैसे सकता है, ये क्या देखो ना, हमने कोई काम करना हो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ पे मुझे बुलाया गया, जितने पढ़ने वाले आए हैं, प्रोग्राम को सजाया गया, कोशिश की गई है, मेहनत की गई है, लेकिन वो जब किसी काम का इरादा करता है वक्त नहीं लगता। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन, कुन फयकुन फ़अलुन लिमा युरीद। उसकी शान ये है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो सब कुछ कर सकता है। ते जेड़ा आखे वो कैसे गए, उन्होंने यह पूछो क्या रब कादर नहीं है अपने महबूब ਨੂੰ बुला ले। ते जे वो आखे ना कादर है वे बुला सकता है, तो फिर मैं तेनू कादी टेंशन है, बुलाने वाला जाने ते जाने वाला जाने है। देखो ना, वो तुम्हें काहे की टेंशन है जी, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ, हो सकता है ये ना अकली दौर है, कोई चीज़ आपके, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, आपने यहाँ पे 5 रुपए का पैकेज लगवाया, आप यहाँ पे लाइव आ रहे हो, अमरीका ला तुहानू तकदा पे, मैनू अकली तौर पर मनवा के दसो जी किस तरह शक्ल जाती उत्थे। बैठक कर लो, जुमे की निशिस्त के बाद आ जाना, तुसी भला की कहोगे अंग्रेज़ों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल है। हाय हाय, मनवा के बताओ ना मुझे। आप कभी सोचो, तस्वीर जाती है जी, कहाँ से जाती है? तुम तो बैठे हुए यहाँ, कितने घर बीच में आते हैं, किधर अमेरिका है, किधर तुम हो, 5 रुपए का पैकेज लगवाते हो, कैसे तस्वीर चले जाती है, कैसे आवाज चली जाती है। तुम कहोगे जी अंग्रेजों की बनाई टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो सुनो, हमारे आका का ये मकाम है, जहां पे आम बंदे का मकाम खत्म होता है वहां पे मुसलमान का शुरू होता है, जहां पे मुसलमान का खत्म होता है इसमें से वलिया उसका मकाम शुरू होता है, जहां पे वली का मकाम खत्म होता है फिर गौस कुतुब अब्दाल के मकामात हैं, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर शुहदा के मकामात हैं, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर सहाबा का मकाम है, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर नबियों का मकाम है, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर रसूलों का मकाम है, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर उलुल आज़म रसूलों का मकाम है। जिधर जाके सब के मकामात की इंतहा होती है ना, उधर से जाके आमीना के लाल के मकाम की इब्तिदा होती है। अल्लाह दे बंदे टेक्नोलॉजियां मानना पे, नबी पाक दा कमाल नहीं तू मानदा? बता के बताओ ना, ये कैसे हो। ये पिछले दिनों मिर्जा जेलमी का क्लिप आया एक ना, नौजवानों बच जाओ, जेड़ा बंदा है सुनने वाला साहबा का गुस्ताख बन जाता जी। पिछले दिन वो क्या कहता है, कहता है देखो जी कब्र के अंदर मुर्दा रख दिया जाता है, उत्ते स्लेटा रख दी जाती है, उत्ते मिट्टी पा दी जाती है। ये सुनिया दे कीदे वेखो क्या कहता है, कहता है वो कहते हैं ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता।
میرا صاف لگا. اب کیا جواب ہے اس کا؟ اے جی عقل ان وگو کہندا ہے یہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ولی چلے جاتے ہیں قبروں کے اندر ان کے وجود باقی رہتے ہیں. کہتا وہ تسلیٹا رکھ چھڑی نے مٹی پا چھڑی جسم گل نہیں جاندا. تو ہمارا جوان ایک کلپ سنے نا 3 منٹ کا, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, بخاری کا حوالہ دیتا ہے. میں کہا رب نے تو قرآن میں کہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاندے نے. سمجھو اس بات کو حضرت والا, یہ کیوں نہیں نمازیں پڑھنا نصیب ہوتی؟ وجہ یہ ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے اندر سے ہمارے سترے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جڑا بندہ دیکھو نا, جڑا بندہ داتا صاحب کے بارے میں بکواس کرے وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر داتا صاحب ولی نہیں تو پھر ولی کون نے؟ تو وہ کمینہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ بابوں کی بات کرتے ہیں. میں کہتا تو کی جانے داتا صاحب کی نے, اگر پوچھنا ہے تو خواجہ صاحب نے پوچھ. دیکھو نا خواجہ صاحب سلطان الہید بنا کے بھیجے گئے, لیکن جب وہاں پہ آئے 1 دن نہیں 3 دن نہیں 40 دن چلا کٹیا. تے خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں جب تک جاتے ہوئے نظر پڑتی رہی نا داتا صاحب کے دربار کی طرف, پیچھا نہیں کیتا. تو کی کہندے نے گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل کامل را رہنما. کمینے کو کیا پتا, میں کہ ابو جہل نے تاک کے نہیں منیا. یہ لوگ لاج کیے جاتے ہیں, مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں, اور جیڑے بھی انہوں سننے والے نا سارے علماء نو گالاں کر دے جے. یہی بات ہے میرے دوستو, تو یاد رکھے ہوئے جنازہ عالم نے تیڑا پرانا ہے, جیلمی نے نہیں پرانا. اب وہ کہتا ہے جی بند ہو جاتی ہے, ایسے ہو جاتا ہے کس طرح. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہیں عقل کہتی ہے خوراک جاندی کوئی نہیں, پانی جاندہ کوئی نہیں, جسم سے گل جاندہ ہوا ہے. تم کہتے ہو جی کفن میلا نہیں ہوتا, بدن میلا نہیں ہوتا, وجود ختم نہیں ہوتا. ہو نبی پاک کے غلاموں کا اے جی عقل. عقل کہندی ہے کہ جسم رکھیا جائے, سلیٹا رکھیا جان, گل سڑ جاندہ ہے. ایمان کہتا ہے جی وہ رکھنا چاہن 100 سال تو بعد بھی کھ نہیں ہوتا. اور رہی بات یہ آپ کی اندر خوراک جاندی کوئی نہیں, واج جاندی کوئی نہیں, بندہ زندہ کس طرح رہ سکتا ہے؟ انڈا دیکھا ککڑی کا آپ نے؟ ہے کوئی کھڑکی جس کے اندر دانا جاتا ہو؟ ہے کوئی دروازہ جس کے اندر سے اندر پانی جاتا ہو؟ ہر طرف سے بند ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتاؤ آنکھوں والا نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ جاندار نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ نکالتا ہے. کیوں؟ وہ قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. اس جملے پہ آپ نہ بولے تو یقین کرو عقیدے کا اظہار نہیں. اتنی سبحان اللہ کہنا کہ آپ خود محسوس کرو کہ عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے. اور یار جو رب بند انڈے کے اندر ککڑی کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے, بند قبر کے اندر اپنے یار کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا نبی دیوان دیوان. میں آپ کے سامنے نا ایک بات رکھنے لگا ہوں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بچیو تھوڑی بڑی مہربانی, حضرت جنہیں کچھ سوٹنا بھی ہے نا ایتے قریب رکھ دو ہے. پھر اے دیکھو نا کتنے ہلے 12 بجے نے, میں آپ کو یقین کہہ رہا ہوں گھنٹہ بھی گفتگو کروں گا ایک بندہ نہیں اٹھ کے جائے گا. اگر پھول کے اندر اثر نا تو ذکر رسول کے اندر بھی بڑا اثر ہے. ادھر سے لے کے ادھر تک دیکھو, ایک بندہ باہر تک دیکھو, کوئی ایک بتاؤ جس کی توجہ ادھر ادھر ہو ہے. تو بڑی مہربانی آپ بس میری طرف دیکھو ہے. میں پیسے لین نہیں آیا, میں تمہیں کو دسنا واسطے آیا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, توجہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا نا تو راستے میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر آئی. حضور فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے دسو مویا دا بندہ بھی کدی کھلوندا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو جب موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہے تو محمد حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بڑی انٹرسٹڈ ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب میں گزرا تھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے, سارے نبی وہاں پہ تھے, موسیٰ کلیم اللہ انبیاء چاہتے ہیں نا. تو میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا جی قبر چ موسیٰ کلیم اللہ سن تو مسجد اقصیٰ چ کون سی؟ توجہ رکھو ذرا. اگر قبر میں موسیٰ کلیم اللہ ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کے اندر کون ہے؟
اگر مسجد اقصی میں حضور کے پوچھے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو پھر قبر چ کون سا؟ پھر ایک اور گل ذرا سنیو جی، میں تمہیں دس لگا مسجد اقصی چ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سن. اچھا پھر مسجد اقصی تو بعد جے قبر چ موسیٰ کلیم اللہ سن، حضور فرماتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تھے، تے جنہ دے نال آسمان چ ملاقات ہوئی وہ کون سن؟ دیکھو نا نبی پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 5 کروائے. اگر قبر میں موسیٰ کلیم اللہ ہے پوچھو ملاؤں سے کہ بتاؤ مسجد اقصی کے اندر کون تھا؟ اگر مسجد اقصی میں موسیٰ کلیم اللہ ہے تو پھر آسمانوں پہ کون تھا؟ کہتے ہیں تم کہتے ہو آقا آ جائیے آ جائیے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں کہا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ جا سکتے ہیں نا تو وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب جو بات آپ کو اگلی بتانے لگا تھا وہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے. کہتے ہیں جی یہ تھوڑے سے لمحے کے اندر دیکھو نا، میں گوکی سے یہاں آیا ہوں، مجھے تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ گیا. گوکی سے یہاں پہ آنے سے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. تم کہتے ہو ایک لمحے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، محدث پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی. یہ بندہ کا معمولی نہیں، پھل تڑال مولوی نہیں، یہ وہ عظیم عاشق رسول میلاد پہ تقریر کر رہے ہیں، سامنے بلب کدی بجھ لا پیا کدی بل لا پیا. انہوں مخاطب کر کے کہندے نے نبی پاک آئے نے تے سارا جہاں روشن ہو گیا، تو کدی بجھ نہ کدی بال نہ، پھر نہیں بجھیا. اور آپ خود کہتے ہیں مولانا سردار احمد، جتنے علماء موجود ہیں نا پاکستان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ ان کے شاگرد بنتے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں. اور حدیث سے کتنا لگاؤ تھا؟ کہتے ہیں تم بیمار ہوتے ہو تو طبیبوں کے پاس جاتے ہو، فقیر بیمار ہوتا ہے تو نبی پاک کی حدیث پڑھاتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں ایک ولی کامل کا مرید تھا، تو وہ نا سائنسدانوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. تو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے، توجہ رکھنا بڑی مہربانی. سائنسدان کہتا ہے، پنجابی سمجھ لیتے ہو نا آپ؟ چلو میں پنجابی میں کہتا ہے ایک لت چکی جائے تو دوجی بندہ چک نہیں سکتا. دیکھو نا ایک اٹھاؤ دوسری اٹھاؤ گے تو نیچے آ جاؤ گے، اوپر تو نہیں نہ جاؤ گے. وہ کہتا ہے تم کہتے ہو ساڑھا نبی 7 آسمانہ تو اتنے گئے، ایک اٹھائی جائے دوسری تو تم اٹھا نہیں سکتے، تو وہ 7 آسمانوں سے اوپر کس طرح چلے گی؟ دوجا سائنسدان بولیا، کہتا ہے جی زمین و آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جس کو قرۂ نار کہا جاتا ہے، اگ نالوں بھی بہت شدید ہے، اتنے تو زندہ بندہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تم کہتے ہو جی لامکان کی بلندیاں تک گیا ہے. پھر ایک تیسرا بولا، کہتا ہے اس سے آگے بھی سائنس کہتی ہے ایک مقام ہے جس کو قرہ زمہریر کہا جاتا ہے، وہ برف سے بھی زیادہ شدید ٹھنڈا ہے، ادھر سے تو زندہ بندہ آ ہی نہیں سکتا. تم کہتے ہو گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ہوندا جے صحبت چ بہن دا اثر. اس وجہ نہ قبلہ کریم صاحب فرماتے تھے جواں والے نہ بھئیے جواں پائی جاندیاں نے، کھورک والے نہ بھئیے کھورک پائی جاندی ہے، ادب والا نہ بھئیے ادب لبدا جے، عشق والے نہ بھئیے عشق لبدا جے. ان سائنسدانوں چ بہ گیا نا، انہوں نے پھڑکی گھما چھڑی دماغ دی ہے. اب وہ جو خیالات تھے اندر، یار یہ واقعی وہ بات کر رہے ہیں ایک لات اٹھائی جائے. پھر جب واپس گھر جان لگا تو دل کو مخاطب کر کے کہتا ہے یار تم ماننا وے نبی پاک گئے سن، لیکن جڑیاں گلاں انہوں نے کیتیاں نے اس نو بھی نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا. چلو صبح جا کے نا اپنے شیخ گرامی دے کولوں پوچھاں گا. اب جب وہ گیا نا اپنے شیخ کے پاس تو شیخ صاحب نا اوپر والی منزل پہ موجود تھے، نیچے کھڑکیاں بند ہیں دروازے بند ہیں، اوپر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا، کھڑکیاں بند دروازے بند. اس نے نیچے سے دستک دی، شیخ صاحب اوپر تھے. انہوں نے کہا کون؟ نیچے سے کہتا ہے حضور غلام آیا ہوئے ہے. انہوں نے تھلے آ کے دروازہ نہیں کھولیا، اتلی منزل دے اتنے نے اتوں کہندے نے آ جا. کی کہندے نے؟ آ جا. کہتے ہیں صرف ان کا کہنا تھا آ جا، بغیر سیڑھیاں تو میں انہوں نے سامنے موجود سا. تسی انہی دات نہیں دیتی ہے. ہوں تھوڑے ذہن چ بھی آندا ہوئے گا اچھا جی انہوں نے کہا آ جا تے بندہ اٹھے ٹر گیا، کنج ہو سکتا وے؟ اے رب دا قرآن جے، ملکہ بلقیس دا تد کنی دور سی. اے دیکھو یہ ٹائم لگا ہے. قرآن کہتا ہے قبلہ، یعنی کہ اکھ چپکن تو بھی پہلا آ گیا سی. تے جے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے کچھ کر سکتا ہے تے نبی پاک دا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے پتہ نہیں قاری صاحب کہانی سنا کے چلے گئے، میں کہا قرآن کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا نا.
قبلہ یہ نہیں کہ آنکھ جب پکنے تک نہ، قبلہ آنکھ جب پکنے سے پہلے آ گیا تھا. تو اوپر کیا کہا شیخ گرامی نے؟ آ جا. وہ سامنے موجود تھا. اب یہ بھی حیرانگی تھی، انہوں نے کہا آ جا، تو میں اتنے ٹر گیا ہوں، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ پھر آگے کیا دیکھتا ہے؟ شیخ اور نے اگ بالی لی تو لتاں اتنے رکھی دیا نے، اگ لتاں نہیں جلا رہی ہے، کیونکہ ذہن چ ہے سی نا کہ اتنے قرآن نہ رہے تو اتوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلے گئے تو کس طرح آگے ہے. ہوں غور کرو، آگ کو بھی پتہ ہے کہ جسم منافق کا ہے یا عاشق کا ہے. تسی کہو گے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جی آگ کو بھی پتہ ہے؟ جی نمرود وڑ جاندہ اگ دے اندر تے اگ نے انہوں صحیح رکھنا ہے. جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے نے، اقبال کہتا ہے آج بھی ہو، آج بھی ہو، آج بھی ہو، اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آج بھی ہو، وہ لاتیں رکھی ہوئی ہے، آگ جلا نہیں رہی ہے. اب اس کے ذہن کے اندر تھا گئے کیسے آئے کیسے. اس جملے پہ اتنی محبت کا اظہار کرنا، اتنی محبت کا اظہار کرنا کہ اگلے سال تک بھی یہ ذوق آپ کا برقرار رہے ہیں. اب کہتے ہیں مجھے میرے شیخ کہنے لگے تینوں میں آکھے آ جا، ٹائم نہیں نہ لگیا تے جنوں وہ آکھے آ جا. ہائے ہائے ہائے. یہاں پہ چلو میرے ساتھ پڑھو ہے. یہ شان تمہاری ہے آقا. اللہ دے بندے یہ نہ دیکھو 12:30 بجے، یہ دیکھو ذکر کن کا کر رہے ہیں. مل کے کرو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ایک دفعہ چوکے انجن کر دو. معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم. حد چمن نہ چمن کی بہار میں گزرے، حد چمن نہ چمن کی بہار میں گزرے، زندگی وہی ہے جو کوئے یار میں گزرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ جو بات میں کرنے لگوں نا تھوڑی دقیق ہے، سمجھدار سمجھیں گے، لیکن آپ نے نا توجہ رکھنی ہے. یہ گارنٹی میں دیتا ہوں آپ سمجھو گے. کچھ لوگ ہیں کہندے نے جسمانی معراج نہیں، روحانی، یعنی کہ خواب جو ہوئی ہے کدے جو ہوئی ہے؟ خواب جو. روح مال جسم نہیں، صرف روح. روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہے. ہم تو سب غور کرنا ذرا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی جہاں پہ لفظ عبد آتا ہے نا، اس کا اطلاق روح مال جسم دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں. وہ کہندے نے نہیں یہاں سے روح مراد ہے، روحانی معراج ہوئی ہے، اب تو صرف روح مراد ہے. اب علماء نے بڑی کمال درجے کی دلیلیں دی ہیں، توجہ رکھو گے یار. علماء کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ لفظ عبد کہا ہے. اتھے اگر تھی صرف روح مراد لو گے نا تو معنی سمجھنے کے اندر بڑی دشواری ہوگی. توجہ رکھنا. مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے قرآن اپنے بندے پر اتارا. انہیں ایتھے بھی تے عبد آیا نا، تو جے تسی آکھو عبد تو روح مراد ہے تو پھر ترجمہ کی بنے گا ہم نے قرآن بندے کی روح پہ اتارا، تو روح تو نہیں نا اترتا. ایک اور مثال سمجھو. 19واں سپارہ مال کی کائنات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وہی فرمائی کہ موسیٰ ساڑھے بندیاں نو لے کے نا راتوں رات نکل. ان اسری بی عبادی، ساڑھے بندیاں نو لے کے. ان اگر ایتھوں بھی عبد تو مراد روح لئی جائے تو ترجمہ کی بنے گا موسیٰ ساڑھے بندیاں دی روحاں نو لے کے نکل. تسی کہو گے نہیں ادھر روح مال جسم مراد ہے، تو میں کہا موسیٰ کلیم اللہ دے امتیاں دی گل آ جائے تو روح مال جسم ہے تے حبیب اللہ دی دفعہ موت کیوں پیندی ہے تینوں. ایک اور بات چلو آسان فہم کے اندر سمجھو ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا تو جب کفار نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تو تمہیں پتہ پھر انہوں نے کیا جدو گل نہ مننی ہوئے پھر بندہ یہو جہے سوال کرتا ہے کہندے کی نے اچھا اگر آپ گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی دی کھڑکیاں کنیاں ہیں؟
دروازے کنے سن ہے. یہ کتنا جاہلانہ سوال ہے. دیکھو نا آپ سے کوئی پوچھ لیا ہے اچھا آپ گئے تھے محفل میں, دسو جی جامعہ مسجد کی کھڑکیاں کنیاں سن, تو تسی کی آکھو گے اوے اللہ دے بندے میں تقریر سنن گیا ہاں کھڑکیاں گنن تھوڑی گیا ہاں. ہسن والیاں گلاں نہیں, یہ کتابوں میں لکھا ہے. جب انہوں نے پوچھا بتاؤ جی کھڑکیاں کتنی تھی دروازے کتنے تھے, رب کائنات نے فرمایا ہے جبریل محبوب کو سیر کے لیے بلایا تھا, کھڑکیاں گننے نہیں بلایا تھا. لیکن چونکہ سوال کر لیا ہے سارا نقشہ میرے محبوب کے سامنے کر, یہ سوال کرتے چلے جائیں میرا محبوب جواب دیتا چلا جائے. یہ بات آپ کو سمجھ. اچھا جی تو حضور نے بھی دس چھڑیا نا تو پھر کی کہندے نے, کہتے ہیں اچھا اگر آپ گئے تھے نا ساڈا قافلہ بھی ایک گیا ہے بیت المقدس کی طرف ہے, دسو کدوں آئے گا. یہ بھی جاہلانہ سوال ہے. دیکھو میں کہوں 10:10 پہ میں داتا صاحب فلاں جگہ موجود تھا, تو تسی اگر تصدیق کرانی ہے تو تسی کی کہو گے, تسی کہو قاری صاحب 10:10 کے اوپر ہمارا فلاں بندہ بھی وہیں پہ موجود تھا. سوال ہے بندہ جے تسی اوتھے سو ساڈے بندے نو تکیا جے, ہے تو نہیں نا بندہ دسو ساڈا بندہ کدوں آئے گا جے تسی اوتھے ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی دقیق بات کہنے لگا میں. علماء کہتے ہیں انہوں نے یہ سوال اس وجہ نہ کیتا ہی, انہوں نے پتہ ہی نبی ہے, جے نبی ہے تو علم غیب دسے گا. بات نہیں آپ صحابی بھی نہیں آپ سمجھے ہے, وہ ایک کافران بھی پتہ ہے جڑا نبی ہوندہ ہے غیب دی خبرہ رکھنا والا ہوندہ ہے. نہیں تو وہ دیکھو نا نبی پاک نے پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سے یہ پوچھو دیکھا کہاں پر ہے, یہ کیوں پوچھتے ہو کہ قافلہ کب آئے گا. اب غور کرو, تیسری ایک اور جہت سمجھو ہے. ان دسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو یہ کہہ دیا, حضور نے فرمایا بدھ دا دن ہوئے گا, سورج نکلدا ہوئے گا, قافلہ آ رہا ہوئے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اگر کسی کو ہرانا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ راستے کے اندر کسی بندے کو بھیجو گے یار ایتھے تے کلو یا بندہ آئے گا انہوں لیٹ کرا یا انہوں جلدی کرا, یہی ہے نا. ان او لیٹ بھی کرا سکتے ہیں جلدی بھی کرا سکتے سن, لیکن ایتھے نہیں کرا سکتے سن. کیوں؟ نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, یہ فادر بریلوی ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جب بدھ کا دن آیا کفار جڑے نے نا وہ چوٹی تے چڑھ گئے, سورج نکلے اسی آکھے دیکھو جی سورج نکلا ہے جی قافلہ نہیں آیا. نبی پاک دے عاشق جڑے ہیں نا وہ دوسری چوٹی دے اوتے قافلہ آئے تے اسی کہیے دیکھو جی قافلہ آ گیا. ان کی سی غور کرنا, جملوں کا لطف لینا. ادھر سے سورج نکلا ہے, انہوں نے فوراً آکھیا ہوئے, انہوں نے کہا سورج نکل آیا ہے. نبی پاک دے غلاموں نے ساہ نہیں لین دیتا, فرمایا ادھر ویکھو قافلہ بھی آ گیا جی. اب غور کرنا, اب غور, میں جو بات آپ کو سمجھا لگا, جے معراج روحانی سی خواب دے اندر ہی سارا کچھ ہویا, نبی پاک انہوں نے اعتراضاں دا جواب نہ دیندے ہیں. دیکھو نا آپ مجھے یہ کہو قاری صاحب میں رات کو خواب کے اندر امریکہ گیا ہوا تھا, تو میں کہوں گا پا جا سکنا خواب دے اندر, تو جے تسی ہو کہ میں رات کو گیا تھا میں راتوں رات ہی آ گیا, پھر میں کہوں گا یار اوکھا کم. اگر نبی پاک روحانی میں راج ہوتی تو حضور کیا کہتے, جواب نہ دیتے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم اتنا تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو. اگر میں خواب کے اندر مسجد اقصیٰ گیا ہوں تو تسی بھی جا سکتے ہو, راتوں رات ہے خواب کے اندر گیا ہوں. نہیں, ان کی ایک ایک اعتراض کا جواب دینا اس بات کی دلیل تھا گیا بھی آیا ہوا جاگ دی اکھاں اپنے رب دا دیدار بھی کر کے آیا ہوا ہے. دلائل بہت سے ہیں, صرف آخری بات میں کروں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مجھے پتہ ہے وقت بڑا ہو چکا ہے, لیکن صرف 2-3 جو باتیں آپ کو سمجھانی تھی. مفتی امین صاحب ہے فیصل آبادی, آپ ایک کوثر ان کی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہوگی درود شریف کے اوپر, اور بڑے با عمل شخص تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بھی بڑے تھے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ درود پڑھنے والا ہوئے تو قبول نہ ہوئے. آج بھی وہاں پہ درود شریف کا سلسلہ ہے, وہ جاری و ساری ہے, وہاں پہ محفل جاری و ساری ہے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا, تو اس رسالے کے اندر انہوں نے سیاہ لامکاں کتاب کے والے سے نا, اور لکھنے والے کون ہیں حضرت کلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے کتاب لکھی. اور اس گل تے بھی سبحان اللہ کو واقعہ بھی سیالکوٹ دا جی, کوٹلی شریف نہیں, میاں محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہاں کہتے ہیں کوٹلی لوہاراں کے اندر نا ایک مجذوب تھے, اور مجذوب جینون مجذوب جس کو سائی پھلا کہتے تھے لوگ ہیں, اور سید زادے تھے وہ ہے, کیا تھے سید. اور یاد بھی اے بھی رکھو مجذوب وہ نہیں ہوندا کہ جس بندے کو پیسوں کی پہچان ہوئے, صرف نماز پڑھن دا نہ پتہ ہوئے. یاد رکھے ہوئے اج کل دی عجیب تماش بھی نہیں نکل آئی, بندہ کہندا ہے انہاں نوں چھوٹی ہے. میں کہا عجیب تماش بھی نہیں ہے, صدیق اکبر نے حضور دی زبان تو سنیا ابو بکر فی الجنہ, انہاں نوں نمازاں دی چھٹی نہیں لبھی, اے کون ہے
समझो इस बात को। हम कहते हैं भाजी बड़ा पहुंचे दा फूक मारदा जी, कारोबार टुरदा है, फूक मारदा जी, कि ना ना बंदा ठीक हो जाता वे। याद रखना, हवा च भी उड़ के दिखाए ना फिर भी वलायत का मयार नहीं है। जुनैद बगदादी कहते हैं वली वो है नहीं कि उड़ के वहाए ना, वली वो है एक हाथ में कुरान नजर आए, दूसरे हाथ में नबी का फरमान नजर आए है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੀ, ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਦੇ की पोजीशन क्या है। कौन सी बातें करते हो अल्लाह के बंदो, यही चीज़ है जिसने हमारी सुनीयत को तबाह करके रख दिया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ, अब मैं आपके सामने की बात रखने लगा, सिर्फ इसलाह की नीयत से है। जिन्हों असी बसा औकात बड़ा पहुंचा, मैं ये नहीं कहता पहुंचे हुए नहीं है। अगर आपने वली देखना मौलाना इलियास कादरी को देखो। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਸਵਾਕ ਫੜਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਟੂਟ ਪੇਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਲਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, छोटी बात नहीं हजरत वाला। वलायत की निशानी ये है, कोई सुने तो दिल बदले है। ये नहीं कि बंदे 20-20 साल हो गए, बंदा बैठा है पता ही कुछ नहीं यार उसको है, फिर भी दुनियादारी 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 है। तो आपके सामने की बात रख लगूँ, जिनको हम पहुँचा हुआ समझते हैं ना, ये अपनी कमज़ोरी होती है बस औकात। वो किस तरह, आपने लेक्चरार का नाम सुना होगा, कासम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहता है कि एक MNA साहब ने ना मुझे कहा कि आपने ना पार्लियामेंट की तरफ आना है, उधर लार्जेस बने होते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे ना कुछ मैंने गुफ्तगू करनी थी उनके साथ। अब कहते हैं मैंने वहाँ पे गुफ्तगू की, कासम अली शाह कहता है अब कुछ MNAs थे मेरे सामने बैठे हुए। कहते हैं एक MNA आया तो मैंने उसका नाम लेके उससे सलाम ली, रफ़ीक साहब थोड़ा की हाल है मिसाल के तौर पे। कहते हैं दूसरा आया, मैंने कहा रशीद साहब थोड़ा की हाल है, ठीक ठाक। अब कहते हैं जो सारे मिल के जब मुझे चले गए ना, तो जिसने मुझे बुलाया हुआ था ना, वो मुझे आके कहने लगा जेड़े तुहाडे मिल के गए ने ना, इन्हां च अक्सर लोग कह रहे हैं कासम अली शाह बड़ा पहुंचिया दा जे, पहली मुलाकात है साढ़े नामां नूं भी जानदा वे, बड़ा पहुंचिया दा वे, साढ़े नामां नूं भी जानदा वे। कासम अली शाह कहता है मैं बड़ा सा, मैंने कहा उनकी मत मारी गई हुई है इस वजह से, जेड़े उन्होंने कार्ड पाए दे ना गलियां च, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਤੋਂ पढ़ के सलाम ले जाना, कासम अली शाह पहुंचिया दा वे। देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਜਨਾਬ मैं परेशान। ये दर्द दिल आपके सामने बयान करो, ये हंसने वाली बातें नहीं हजरत वाला, बच जाओ इन चोरों से है। वो किसी ने कहा था ना, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कोई ऐसा दर्द दिल हो कि फसानाए मुहब्बत, वो मुझे मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। अब कोई दर्द दिल नहीं मिलता है, ये दर्द दिल। अब देखो ना, मैं बस औकात महफिलों पर जाता हूँ ना, वो जो साढ़े छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, गल पूरी भी नहीं होती, उन्होंने पता है भाजी पढ़ने वाले ने कहना आखो सुभान अल्लाह, वो पहले ही कहते हैं सुभान अल्लाह। ना आने वाले पता है भाजी लभदा पिया की। पिछले दिनों मैं हज़रत की तकरीर करने के लिए गया, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो मसल के आला हज़रत के ऊपर रह के नकाबत करते, लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसी ऐसी। अब देखो कितनी बड़ी बात है, कितना मजमा सुनने वाला है। किबला आपकी तवज्जो चाहूँगा, उन देखो जुमला केड़ा बोलता पाया, कहता है अबू बकर फातिमा के सदाकत फातिमा की, उमर फातिमा के अदालत फातिमा की, उस्मान फातिमा के सखावत फातिमा की, अली फातिमा के शुजात फातिमा की। इत्थे तक ठीक है। अगू कहता है नबी फातिमा के नबूवत फातिमा की। ये तो साड़ी कौम की है। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह जनाब कमाल, ਇਹੋ ਜਿਹੇ जुमले रला छड़े ने ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ बर्बादी करके जा रहा है। इस वजह के नाल हज़रत वाला बाबा रिजवी कहते हैं ना, जड़ा है एक गल आखो, कोई इश्क की गल सुना मुला, कोई सीधे पेंडे पा मुला, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार की गल सुना सानू। तो वो सैयदजादे की बात सुना के बस मैं क्लोज करने लगूँ। वो मजजूब थे, वो चलते चलते ना वो शहर में आ गए, तो वहाँ पे ना एक ईसाई पादरी का और मुसलमान आलिम का मुनाजरा हो रहा था। ईसाई पादरी क्या कहता है, वो कहता है कि आसमान का फटना, आसमान का खुलना ये नामुमकिनात में से है, यानी उसका नज़रिया था। और कहता है जिस्म कसीफ है, भारी है, ये तो ऊपर जा ही नहीं सकता है। देखो ना तुसी उत्ते जा सकते हो, उड़ सकते हो, नहीं कुछ समझ नहीं आता अकल में। जिस्म कसीफ है तो आसमान खुल नहीं सकता, जिस्म कसीफ है तो वो फिर किस तरह आसमानों से पार चले गए और सैर करके आ गए। उन मुसलमान दलीलां दे अकली नकली दलीलां, लेकिन नहीं कोई वो माइल नहीं हो रहा सी। वो सैयदजादे साईं फला सरकार वो करीब से गुजरे तो उन्होंने एक बंदे से पूछा, मजमा लगा हुआ था, थोड़ी बड़ी मेहरबानी हुन पुत्रा इधर उधर नहीं तकना।
یہ بات یاد رکھنا، جے انگلش پڑھ دیں کوئی ادھر ادھر تک نا تو سر کیا کہتا ہے اینو کلاس چو کڈو باہر ہے، تو جے انگلش دی نا ادب ہے نا نبی پاک دے ذکر دا بھی بڑا ادب جے ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا، میرا وجود برداشت نہیں کرتا ہے کوئی جتنا مرضی بڑا ہو حضرت میں کہہ دیتا ہوں پھر یہ معاملہ نہیں کرنا، ادھر توجہ نہیں سننا حضرت کار چلا جائے، واجب تھوڑی ہے بہ کے سننا یا فرض تھوڑی ہے. یار دا گلاں سن دے پے ذکر دل چ سکون پہنچ رہا ہے، توجہ رکھو ہے. وہ مجذوب بزرگ نے ایک بندے کو کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ جرا سائٹ ہے بندہ ہے نا لوگ کیا کہتے ہیں وہ علم دیاں گلاں نے تہاڈا کی کام ہے. وہ کہتے ہیں ان کو نا یہ کون لکھ رہا ہے مفتی امین صاحب کہتے ہیں وہ نوجوان نے کہا علم دیاں گلاں نے سائیں جی تہاڈا کی لین دین. سائیں جی کہنے ان سائیں ہو رہا تھا جملہ سنو کہنے لگے تو جو سننا پہ تو مینوں بھی دس. انہوں نے کہا پا جی پادری ہے کہندا ہے جسم کثیف ہے بھاری ہے آسمان کھل نہیں سکدا پھٹ نہیں سکدا ستاں آسماناں تو پار کس طرح چلے گئے. ان مجذوب بزرگ پادری نو کی مخاطب کر کے کہندے نے پادری جی یہ دسو دوار کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کثیف ہے بھاری ہے. تو انہوں نے کیا مجذوب بزرگ کہنے لگے اے جسم کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کثیف ہے بھی بھاری ہے. کہنے لگے دسو اے وجود دوار چوں لنگھ سکدا ہے؟ پادری کہندا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہائے ہائے اے جے غلام کہندا جے لنگھ کے وہا چھڑا جے لنگھ کے وہا چھڑا. کہنے لگا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی چی مذہوب بزرگ سن جوتی چکی سارے دے سامنے کدی جسم تو پار جاندے پے نے تے کدی آندے پے نے کدی پار جاندے پے نے تے کدی آندے پے نے. ہن غور کرنا جی ذرا تے کی سارے مسلمان سبحان اللہ دی صداواں بلند کرن تے تاریخی جملہ کیا اس مذہوب بزرگ نے کہنے لگے میں انہاں دے غلاماں 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 دا غلام ہاں. وہ میرے سامنے دوار رکاوٹ نہیں بن سکتی مدینے والے دے سامنے کہڑا رکاوٹ بن سکتا جی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاں زندہ یا نبی رسول کے غلام صرف آخری بات میں کرنے لگا میں اب حضور کے لامکان کی بلندیوں پہ امت واسطے کی لے کے آئے نماز. ہائے ہائے یہ امریکہ سے کوئی گفٹ آیا ہو نا تو بندہ ہر بندہ اے امریکہ تو آیا جی تو میں کہ نماز اتھوں آئی جی. آخری بات کرنے لگا ہوں یہ بہت بڑا پیغام آپ کا. میاں شیر محمد صاحب کا نا ایک جوان مرید ہو گیا تو کافی دیر بعد آیا تو فرمان لگے بیلیو نماز پڑھ دیو. کہنا نوکری کرنا وا جدوں ٹائم لب دے ادو پڑھ لی دی ہے. تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت دے بارے نا بڑے سخت سن. فرمان لگے پیشاب کر دیو کہنا جی. فرمایا کدوں؟ کہنا جدوں آ جائے. فرمان لگے چلیا نماز دی پیشاب جی نے بھی قدر نہیں کیتی ہے وہ جدوں آ جائے کر لینا ہے تو نماز جدوں دل کرے ادوں پڑھنا وے. واخر دعوانا الحمدللہ.